منطق ملک صاحب، آج کا تاریخی فیصلہ ہے بقول تحریک انصاف کے، آپ کی کیا اس پہ رائے زنی ہے؟ میرا خیال ہے جی یہ اس ملک میں ہر ایک کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے اور ایک طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. صرف اس چیز کی سزائیں ملنی چاہیے جو ان کا جرم ہو اور اس کے باہر نہیں ملنی چاہیے. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. آج مجھے ایسا لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میں قانون دان نہیں ہوں، نہ میں نے ابھی تک فیصلہ پڑھا ہے کہ میں اس پہ تبصرہ کر سکوں، لیکن مجھے بظاہر ایسا لگا کہ سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے. نہ صرف ذمہ داری اپنی لے لی ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے جتنی بھی ذیلی عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹس اور ہائی کورٹس کے تحت چلنے والی تمام عدالتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری لے لی ہے. کیونکہ زیادہ تر ملٹری کورٹس کے اندر جو مقدمات چلتے ہیں ان کا تعلق یا بغاوت سے ہوتا ہے، میوٹنی سے ہوتا ہے، بغاوت پہ اکسانے سے ہوتا ہے، یا کسی ایسی چیز سے ہوتا ہے جس میں ملکی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. اب ہمارے ہاں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے چند سال پہلے ایک کیس کی 100ویں سالگرہ منائی گئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں. تو آپ سوچئے کہ جس ملک میں 100ویں ملک کو بنے ہوئے 75-76 سال ہوئے ہیں اور کیس کو چلتے ہوئے 100 سال ہو چکے تھے، اور پھر اس کے لیے ایک کیک شاید کاٹا گیا. تو اب آج ذمہ داری سپریم کورٹ نے لے لی ہے کہ اب ایسا نہیں ہوا کرے گا. اب جب خاص طور پہ ایسے کیسز جن میں ملکی سلامتی جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے کھڑی ہو، اس میں تمام ذیلی جو عدالتیں ہیں اور جو عدالتی نظام ہے، انصاف مہیا کرنے کا نظام ہے، وہ ایکسپیڈینٹ ڈیو پروسیس کے ذریعے سزا جزا جو ہے اس کو مقرر کرے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ چلتے رہیں 20 سال 30 سال کیس. کیونکہ جب آپ ان اسپیشل کورٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ اسپیشل لوگ بھی آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے آرمی ملٹری اسکول کے اندر وہ بچوں کو آگ لگا دی تھی، ان کے وہ بھی ٹیچرز کو سویلینز آگ ہی تھے، لگا دی تھی، لوگوں کو شہید کر دیا تھا. جی وہ دہشت گرد، کیونکہ ہمارے ہاں دہشت گردی سے بھی ہم ڈیل کرتے ہیں، تو وہ دہشت گرد جو ہیں جو آتے ہیں ہوتے تو وہ سویلین ہیں، ان کا کسی فوج سے تعلق نہیں ہوتا. تو آج ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ نے لے لی ہے، اور امید یہ ہے کہ اگر یہی فیصلہ ہے تو ایک کمپلیٹ ری ہالنگ یعنی کمپلیٹ ری اسٹرکچرنگ ہوگی عدالتوں کی اور ہمارے نظام پولیس کے نظام کی. اور یہ ذمہ داری آج سپریم کورٹ نے لی ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ ذمہ داری نبھائیں گے. اگر نہیں نبھائیں گے تو کل کو جب دہشت گرد آئیں گے اور ہمارے بچوں کو آگ لگائیں گے، شہید کریں گے، تو زیادہ تر تو دیکھنے میں ایسا آیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا ہر دفعہ ایسا ہونا چاہیے، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پولیس بھی بھاگ جاتی ہے. یعنی پولیس کے لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے کے پی میں سننے میں آیا تھا بھتہ دے رہے تھے جد گردوں کو، ٹی ٹی پی کو بھتہ دے رہے تھے. تو اگر پولیس بھتہ دینے لگ جاتی ہے، اگر عام جو اور اینٹی عدالتیں ٹیرر ہوتی ہیں کورٹ کے اس میں جج جو ہیں وہ کس حد ججز تک جو ان ہیں وہ ٹیررسٹ کو ڈیل کر خوفزدہ ہو سکیں گے، جاتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک پورا سوال جو اٹھا ہے، اب تو سوال کی بات تو نہیں رہ گی نا، اب تو جواب کی بات آ گئی. آج سپریم کورٹ کو امید مجھے یہ ہے کہ وہ تمام متعلقہ جو ہائی کورٹس ہیں جن کے نیچے یہ تمام ذیلی عدالتیں ہوتی ہیں ان کو حکم صادر کرے گی کہ آپ عدالتی نظام کو مؤثر بنائیں اور ایک پروسیس ایسا بنائیں جس میں ڈیو پروسیس ہو، مگر ایک ٹائملی طریقہ کار سے دہشت گردوں کی کمر توڑی جا سکے جو ملکی مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، بغاوت پہ اکساتے ہیں. ان کے خلاف ایک ٹائملی مگر ڈیو پروسیس کے ساتھ صرف اس جرم میں جو انہوں نے کیا ہے، باقاعدہ تحقیق کے بعد، انویسٹیگیشن کے بعد یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے کہ ان کو سزا ملے گی اور دہشت گردی یا میوٹنی یا بغاوت بہت بڑی فروغ ذمہ نہیں داری ہے یہ تو سر.